بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ بہلول دانا اور علم نجوم۔ ایک روز بہلول دربار میں آیا تو دیکھا علم نجوم پر گفتگو ہو رہی ہے اور ایک شخص علم نجوم کا ماہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہلول سلام کر کے خاموشی سے اس کے برابر جا بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ جب وہ اپنے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا تو بہلول نے کہا، حضرت ماشاءاللہ آپ کی مہارت کے کیا کہنے، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ نجومی بہلول سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ بہلول مسکرایا۔ اگر آپ اپنے برابر بیٹھنے والے کو نہیں جانتے تو پھر آسمان کے ستاروں کے بارے میں کچھ جاننے کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ شخص لاجواب سا ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ دربار ابھی جاری ہی تھا کہ حاجب نے صدا لگائی کہ کوئی سیاح حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہارون نے اجازت دی۔ وہ آیا اور ہارون کو تعظیم دی۔ ہارون نے اس سے مختلف ملکوں کے بارے میں سوالات کیے جہاں جہاں وہ جا چکا تھا۔ وہ گفتگو کے فن میں ماہر تھا۔ اس نے مختلف ملکوں کی پیداوار، جوہرات اور مصنوعات کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا اور ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے بولا، عالیجا، ہندوستان ایک عجیب جادو نگری ہے۔ وہاں علم و حکمت کا ایک بڑا شہر ہے۔ شاید میری بات پر آپ کو یقین نہ آئے کہ ہندوستان میں ایک ایسی مجون بنائی جاتی ہے جس کے باقاعدہ استعمال سے انسان دوبارہ سے جوان ہو جاتا ہے۔ اگر 60 سال کا بوڑھا وہ مجون استعمال کرے تو خود کو 20 برس کا جوان پائے گا۔ کمال ہے، اس علاقے میں طب کے ایسے معجزے بھی ملتے ہیں؟ ہارون نے تعجب سے کہا۔ حضور اگر پسند فرمائیں تو میں ہندوستان سے وہ مجون تیار کروا کر لا سکتا ہوں، سیاح نے نہایت ادب سے کہا۔ ہارون کے دل میں پہلے ہی اشتیاق پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے سیاح سے پوچھا، وہ مجون تیار کرنے میں کتنا خرچہ آئے گا؟ ذل سبحانی، اس میں بہت سی قیمتی جڑی بوٹیاں اور جوہرات کے گشتے شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کی تیاری پر اخراجات کچھ زیادہ ہی اٹھتے ہیں، سیاح نے بتایا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم وہ اخراجات ادا نہیں کر سکیں گے؟ ہارون نے ناراضگی سے کہا۔ نعوذ باللہ عالیجا، یہ حقیر تو ایسا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ میں نے تو اس لیے یہ کہا کہ کہیں اہل دربار میں سے کوئی اسے جھوٹ یا غلط نہ سمجھے۔ اس نے گھبرا کر جواب دیا، اہل دربار میں ایسی حرکت کرنے کی جرات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں جان بچانے کا حکم دیا ہے۔ بہلول نے چپکے سے کہا۔ بتاؤ اس پر کتنا خرچہ اٹھے گا؟ ہارون نے پوچھا۔ عالیجا، اس کے لیے 50,000 دینار درکار ہے، سیاح نے بتایا۔ رقم دے دی جائے، ہارون نے خزانچی کو حکم دیا۔ خزانچی نے اس کو رقم دے دی اور وہ روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کو ایک عرصہ ہو گیا مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ ہارون کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی دھوکے باز تھا جو اسے فریب دے کر رقم ہتھیا لے گیا تھا۔ ایک روز دربار میں اس شخص کا پھر تذکرہ ہوا۔ ہارون نے نہایت ہی افسردہ لہجے میں کہا کہ اس شخص نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ اگر وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو اسے کئی گنا رقم وصول کروں گا اور اس کا سر کاٹ کر بغداد کے دروازے پر آویزہ کروں گا تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ بہلول بھی دربار میں موجود تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہارون نے زہر آلود نظروں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، اس بے موقع ہنسی کا سبب کیا ہے؟ کیا تم اس گستاخی کی وجہ بیان کر سکتے ہو؟ بہلول کی ہنسی نہیں رکی۔ حضور، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔
कौन सा किस्सा? हारून ने इस्तफार किया। बहलोल ने हंसी रोक कर कहा, उस धोखेबाज स्याह का किस्सा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मुर्ग, बुढ़िया और लोमड़ी का किस्सा है। बयान करो, हारून ने हुक्म दिया। बहलोल बोला, किस्सा कुछ यूं है कि एक जंगली बिल्ली ने एक बुढ़िया का पालतू मुर्गा झपट लिया। बुढ़िया उसके पीछे दुहाई देती हुई दौड़ी, अरे अरे पकड़ो, इस छोटी बिल्ली को पकड़ो, मेरा 2 मन का मुर्गा लेकर भागी जाती है। अरे कोई मेरी मदद करे, इस बिल्ली को पकड़ो। हाय, मेरा नाजों का पाला मुर्गा और ऊपर से पूरे 2 मन का है। बिल्ली ने जब बुढ़िया का शोर सुना तो परेशान हो गई और गुस्से से बोली, देखो ये बुढ़िया किस कदर झूठ बोल रही है, ये इतना सा मुर्गा भला 2 मन का है। इत्तफाकन एक लोमड़ी करीब से गुजर रही थी। वो बिल्ली से बोली, बहन तुम क्यों परेशान होती हो, जरा मुर्गे को मुझे दो, मैं अभी तोल कर बता देती हूँ कि ये 2 मन का है या नहीं। बिल्ली ने मुर्गा लोमड़ी को दे दिया। उसने मुर्गा दबोचा और ये कहकर गायब हो गई कि बहन बिल्ली, बुढ़िया से कह देना कि उसका मुर्गा 3 मन का था। हारून अपनी हंसी ना रोक सका और अहले दरबार भी मुस्कुराने लगा। हारून बोला, बहलोल तुम्हारे इस किस्से ने मेरी अफसुर्दगी ज़ायल कर दी। जज़ाकल्लाह।